ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس راستے پر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بہت ڈسٹریکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو۔ پہلی چیز آبزرو کیجئے، مسلمانوں کو یہاں خطاب نہیں ہے، یا ایمان والوں کو صرف خطاب نہیں ہے، سب لوگ۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ فرسٹ انٹروڈکشن، رب، سسٹینر، most beautiful relationship with Allah subhanahu wa ta'ala is He sustains us in every way. Before we were born, in this dunya, in barzakh, in آخرہ، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نرچرر ہیں، سسٹینر ہیں۔ صرف جسمانی رزق نہیں، صرف کھانے والا رزق نہیں، ہر وہ چیز جو رب نے ہمیں عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سیکنڈ انٹروڈکشن، وہ رب، وہ ذات، تمہارا رب وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ رب کو پہچانو، آنکھیں کھولو، دیکھو اس کی تمہاری زندگی میں حیثیت کیا ہے۔ تمہیں پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، تم خود سے نہیں بن گئے۔ We sometimes have a lot of self-love, which is good. Self-worth is good. اپنے آپ سے بندہ پیار کرتا ہے، پر اپنا آپ آیا کہاں سے؟ جو بھی ہے، ہم جیسے بھی ہیں، وہ آیا کہاں سے؟ مومن کیا سوچتا ہے اور ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ جو کچھ اچھا ہے مجھ میں وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اچھا نہیں ہے وہ میری غلطی ہے۔ یہاں بس پہنچنا ہے۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، صرف تمہیں نہیں کریٹ کیا، you are part of a long series of humans، چلے جا رہی ہیں جنریشنز۔ تھوڑی سا یہ آیات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اپنے آپ کو بہت سیریسلی لینا چھوڑ دیں، اتنے ہم اہم نہیں ہوتے، ساری کائنات ہمارے گرد نہیں ہوتی، ہمیں ہر جملے میں اپنا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ It's a shift, it's a paradigm shift. The Quran asks for a paradigm shift. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پرپس آف کریشن بتا دیا گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ پرپس آف کریشن کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو سیف گارڈ کرو۔ اب تقویٰ کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، ابھی بھی آیا ہے، ویری بریفلی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ خوف اور امید کے بیچ کی کیفیت ہے۔ نہ آپ اللہ کی ناراضگی اور سزا کے خوف کو لیٹ گو کر سکتے ہو، نہ آپ اللہ کی مغفرت اور مرسی کی امید کو چھوڑ سکتے ہو۔ اگر آپ ایک طرف بہت زیادہ ٹلٹ ہوں گے تو آپ تقویٰ کا بیلنس لوز کر رہے ہیں۔ That means you're trying to look at the concept of taqwa through the lens of the life Allah gave you on earth. اگر آپ صرف خوفزدہ ہیں، خوفزدہ ہیں، خوفزدہ ہیں تو بھی پرابلم ہے، اور آپ اتنے لا امید میں ہیں کہ ہر چیز ہی ایونچولی ٹھیک ہو جائے گی، that is also a problem. Be real. You and I are nobody to say what taqwa is. The Quran will tell us what taqwa is. And these verses will. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم اللہ کانشسنس کی سٹیٹ میں آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی further description دیتے ہیں. Things we take for granted but are very very beautiful. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بیڈنگ بنایا. You know, the force of gravity, we can walk on it. It's your abode. وہاں تم گھر بناتے ہو، اس پر چلتے ہو. کبھی زمین پہ چلتے ہوئے بندہ سوچے یہ اللہ کی شان ہے کہ میں اس طرح چل رہی ہوں، ہوا میں اڑ نہیں رہی. وَالسَّمَاءَ بَنَاءً، ویری میٹافوریکل ایز ویل، فزیکل تو ہے ہی، آسمان کو چھت بنایا. اسی طرح رب تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک گراؤنڈنگ بھی دی ہے، ہماری ہاریزونٹل زندگی کی،
اور ورٹیکلی بھی ہمیں گروتھ دی ہے، اور یہ آپ کو اور مجھے ہماری دونوں پیراڈائمز دکھا رہی ہیں یا ڈائمینشنز دکھا رہی ہیں. جب کہا گیا نا جعل لکم الارض فراشا، دیٹس ٹائم آن ارتھ، مگر یہاں رہتے ہوئے والسماء بناء آسمان کی طرف بھی دیکھنا ہے، تو گروتھ ورٹیکل ہونی چاہیے. جب گروتھ صرف ہاریزونٹل ہو رہی ہوتی ہے اور ہم صرف طول میں نہیں سوچتے رب کی طرف پہنچنے کا، اور صرف ہم عرض میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور صرف دنیا اور جو کچھ دنیا میں وہی سب کچھ ہمارے لیے ہو جاتا ہے، تو پھر پرابلم ہے. وہ انزل من السماء ماء، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورس آف لائف آسمان سے پانی اتارا. اور پانی کو دو حصوں میں سمجھا جا سکتا ہے، فزیکلی بھی پانی سورس آف لائف، اینڈ آلسو وحی. سو اسپرچل لائف کے لیے وحی یا اللہ کی ہدایت ضروری ہے، اور جسمانی زندگی کے لیے سروائیول کے لیے any living organism needs water. That's the source of life. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے اللہ نے نکالے، یعنی پانی سے نکالے اور زمین سے نکالے اور آسمان سے آنے والی دھوپ سے نکالے، پورا سائیکل جو ہے گروتھ کا. ثمرات، fruits, provisions. And samara is also kind of the result of something, and the word samara is also linked to the concept of falah that we saw earlier. رزقا لکم، تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے پورشن دیا گیا ہے، پروویژن دی گئی ہے، سسٹیننس دی گئی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے تمہارے لیے. اینڈ رزق از یور پورشن آف اینی تھنگ. تو کتنی اولاد ہے، اسپاؤس، دنیا میں وقت کتنا ہے، مال کتنا ہے، رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. جس نے یہ سب کچھ دیا ہے اور وہ تمہارا ایک رب ہے، اس رب کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ. نو رائیولز، ایکولز، پارٹنرز، ایسوسیٹس، شریک رب کے جوڑ پر کسی کو نہ لے کر آؤ. اندادا پلورل ہے ند کا. ندن کہتے ہیں عربک میں اونٹ کا جدھر منہ آئے وہ ادھر بھاگ جائے. اندادا بھی کیا ہے کہ اتنا کسی سے امپریس ہو جاتے ہیں، اینڈ اٹ کین بی اینی تھنگ. فائر سے امپریس ہو گئے، اسٹار سے امپریس ہو گئے، مون سے، سن سے، ہے نا. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، کوئی نیک انسان ہے وہ اتنا امپریس ہو گئے، یہ نہیں سوچ رہے وہ آیا کہاں سے ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. مال سے امپریس ہو گئے، اسٹیٹس سے امپریس ہو گئے، حسن سے امپریس ہو گئے. سورس کیا ہے ہر چیز کا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. And of course یہاں it means also in purely the sense of عبادت. So لا الہ الا اللہ یہاں پر کہا جا رہا ہے. اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے آیات آج جو ہم نے شروع میں دعا بھی کی تھی شکر کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ضروری ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی دعا سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی. and there's a beautiful part in the Quran in which اللہ تعالیٰ says to داؤد علیہ السلام اعملوا آل داؤد شکرا. اے آل داؤد عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. show by action that you are grateful. وہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میں ایک سینس آف گریٹیٹیوڈ ہے، اینڈ گریٹیٹیوڈ میکس ایوری تھنگ ڈبل. اینڈ I can give you 20 quotes that are beautiful about gratitude, but where's the اعملوا part? So اعملوا آل داؤد شکرا. تو یہاں یہ نعمتوں کا جب ہم پڑھیں تو ہم شکر کی بات ضرور کریں. For reference you can take a look at the beginning of the 20th para, the first verse, سورۃ النمل کی آیا نمبر 60 ہے. That's a good reference. سمر بیسیکلی درخت کے وہ حصے ہوتے ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی پلانٹیشن کے وہ پورشنز ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں. سو دوز آر the parts that are benefiting you, nourishing you directly. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تمہارا کریٹر ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ،
اور اگر تم کسی شک میں ہو، شروع میں بھی ریب آیا تھا اور فرسٹ ہمارے لیے چیز کہی گئی تھی کہ تمہیں شک کو چھوڑنا پڑے گا، اگر تم کسی شک میں ہو مما نزلنا علی عبدینا، اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. کس چیز کی بات ہو رہی؟ قرآن کی. Why is Ramadan important? Imagine, it's the king of months. Everything you do in Ramadan, every good deeds, اس کے ملٹیپل فائدے ہیں، اس کا ملٹیپل اجر ہے، اتنی رحمت اس میں. ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. Why is that month so special? کیونکہ اس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا تھا. Now imagine کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر ابھی بھی تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے قرآن کے بارے میں، then there's this lasting challenge of the Quran. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت لے آؤ اس کے جیسی. The challenge stands. What is the date today? It's 24th of Shaban 1443 Hijra. So it's 1443 years, actually more than that, because قرآن کی تو ریولیشن اس سے 13 سال پہلے شروع ہو گئی تھی ہجرا سے. تب سے چیلنج چلے آ رہے ہیں. اس جیسی چیز نہیں پروڈیوس ہوئی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو یہاں پر جو چیلنج ہے وہ نعوذ باللہ جو شرک کرتے ہیں کہ تم اپنے وٹنسز کو لے آؤ اللہ کے سوا اگر تم سچ کہہ رہے ہو. The people or the deities you call upon besides Allah, call them for your help. And this challenge lasts. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو. حروف نافیہ میں سے نفی، لم، لا، لم، ما، لن، یہ سارے حروف نافیہ ہیں، but لم is strong. So if you're unable to do this, وَلَن تَفْعَلُوا، لن is never، تم کبھی یہ کر سکتے ہی نہیں ہو. فَاتَّقُوا النَّارَ. ہاں سائمہ آ گیا نار کا ذکر. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. Then fear the hellfire, the fuel of which is humans, وَالْحِجَارَةُ and stones. اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، تیار کر رکھی گئی ہے کافروں کے لیے. It's prepared. When something is prepared, there's anticipation. انتظار ہے، منتظر ہے وہ کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنے. پتھر کا کوئلہ سب سے پاورفل ہوتا ہے اور بونز میں انسان کی فاسفورس ہوتا ہے، اور کفار کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. تو قرآن کے ساتھ جب تعلق بنائے نا تو بیلنس تعلق بنائیے. امید بھی بہت رکھیے مگر رب کی ناراضگی کا خوف بھی رکھیے. ایسے نہ ہو کہ ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. دونوں ہی چیزیں، اللہ غفور رحیم بھی ہے پر اللہ القہار بھی ہے، الجبار بھی ہے. دونوں چیزیں ساتھ. بیلنس قرآن کا یہ ہے کہ ساتھ ہی پھر خوشخبری بھی دی گئی. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو. اگر ان کے لیے بیڈ نیوز ہے تو ان کے لیے گڈ نیوز ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فرسٹ مینشن آف جنہ کمنگ اپ. جیم نون نون اس کا روٹ ہے. چھپی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس کے لیے یہ روٹ آتا ہے. لائک جنین، جنون. جنت از ناٹ ویزیبل، اور اس لیے کہ اس پہ گرینری اتنی زیادہ ہے جو ہمیں ڈسکرپشن دی گئی ہے. مینی کائنڈز آف جنہ، جنات عدن، جنت الفردوس. خوشخبری دی گئی ہے کس کے لیے؟ عامل الصالحات، اچھے کام کرنے والوں کے لیے، کہ ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق،
جب کبھی وہ اس میں کھانے کے لیے رزق یا پھل دیے جائیں گے قالو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ ویسا ہی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کھلایا گیا تھا. سبحان اللہ. ہیومنز لائک ٹو کمپیئر. ہاں ہمیں فیملیرٹی چاہیے، تو وہ کھائیں گے اور کہیں گے ایسا ہی کچھ دنیا میں بھی کھایا تھا. then they'll realize this is far more superior. تو وہ کہیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ریزمبلنس ہے، کچھ شباہت ہے، مماثلت ہے، اندرونی یا بیرونی. مے بی اٹ ول ریمائنڈ دیم آف اے مومنٹ. ہوتا ہے نا کئی دفعہ ایک خوبصورت اسمیل آپ کو کسی اچھے مومنٹ کی یاد دلاتی ہے، ایک ٹیسٹ آپ کو کسی اچھے مومنٹ کا یاد دلاتا ہے، بٹ دے ول ریئلائز کہ وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جانتے ہیں، جو وہ پہلے ایکسپیرئنس کر چکے ہیں. تو سبزہ، پانی، کھانا، نعمتیں. دنیا میں کئی دفعہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں نا، وہ اتنی اچھی ہوتی ہے یا اتنا بیوٹیفل ہمارا ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دس از دی الٹیمیٹ. بٹ ایکچولی دس از ناٹ دی الٹیمیٹ، دس از جسٹ اے ٹیزر، اے ویری مائنر ٹیزر. اینڈ اٹس the same for blessings and it's the same for trials. اللہ تعالیٰ آخرت کی آزمائشوں سے بچائے اور ہمیں نعمتیں دے آخرت میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم سب کو نصیب فرمائے. اور ان کے لیے وہاں اسپاؤسز ہوں گے جو بہت کمپلیٹلی پیور اور کلین ہوں گے. اوکے ازواج کو سمجھ لو کیونکہ یہ بہت کام آئے گا. بیس لائن بنا رہے ہیں آج ہم سورۃ البقرہ کی، فرسٹ سیشن ہے ہمارا. ازواج کا ترجمہ اکثر جگہ بیویاں یا وائفز کیا جاتا ہے، بٹ ایکچولی اٹ مینس اسپاؤسز. ایون ڈیپر اٹ مینس جوڑا، پیر. اینڈ قرآن میں ہر چیز تقریباً پیئرز میں ہے. جنت اور جہنم پیر ہیں، ظلمات اور نور پیر ہیں. ابھی ہم نے فساد اور اصلاح کو دیکھا، وہ پیر ہے. opposite pairs are often complementary but opposites ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میل فیمیل الگ الگ ہیں بہت طریقے سے. یہ ہم لوگ اتنی عمر میں سمجھ ہی چکے ہیں کہ بہت طریقے سے الگ ہیں، لیکن جوڑ ہیں بہرحال. اللہ نے پیئرز بنائے. یہ اللہ کا ایک نیچرل سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اور اسی نیچرل سسٹم میں رہنا چاہیے مچ ایز اٹ از ڈیفیکلٹ. یہاں پر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہم کہا گیا ہے. ہم مردوں کے لیے ہوتا ہے، اٹس اے میل جینڈر پلورل تھرڈ پرسن پروناؤن، غائب کا صیغہ، جمع کا صیغہ، مذکر کا صیغہ. مگر means females as well obviously because that's the style of the Quran. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور خلد کا کانسیپٹ، وہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے. So it's beautiful. بتایا گیا ہے کہ you will not be alone. There'll be no loneliness. ساتھی بھی ہوں گے اور متحرہ ساتھی ہوں گے. اچھے سے اچھے ازواج، میل ہو یا فیمیل ہو. کئی دفعہ ایک دوسرے کی کچھ ہیبٹس نہیں اچھی لگتی ہیں، کچھ اعمال اچھے نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ہوتی ہے جو نہیں ٹھیک ہوتی. متحرہ is clean of all of that. And then imagine being unified and having a union in which the commonality is your inherent love for Allah subhanahu wa ta'ala. اور رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا ساتھی جنت میں بیسٹ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک ہمیں انسینٹیو یہاں پر دیا ہے، پاکیزگی کا تصور دیا ہے. اور پاکیزگی اگر وہاں متحرہ ہونا ہے تو یہاں سے ہی شروع ہو جائے گا پریکٹس اس کی. تو عفت، عصمت، اپنی عزت کی حفاظت، حیا، خیال پاک ہونا، زبان پاک ہونا، رزق پاک ہونا، سورس آف ارننگ پاک ہونا، حلال کھانا، یہ ساری چیزیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها.
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، لا یستحیی، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، اللہ doesn't hesitate کہ وہ بیان کریں. یضرب ضربا literally means to hit but means citing an example over here. an example ما بعودتن، ایک مچھر، فما فوقہا، یا جو اس کے اوپر ہے. کئی نے کہا اس کے اوپر پر مراد ہے، کئی نے کہا ہو سکتا ہے اس پہ کچھ چپک گیا ہو، بالکل آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیز بھی. یہاں کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قرآن میں سمجھانے کے لیے مثالیں لاتے ہیں، امثال القرآن، اور وہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. بہت چھوٹی سی چیز کی بھی مثال دی جائے. What is this آیا telling us؟ کہ ہم زندگی میں کئی دفعہ بہت چھوٹی چیزوں سے بھی بہت بڑے سبق سیکھتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ہمارے انشاءاللہ وہ ایک ریڈار اللہ سے فریکوینسی میٹ ہو جاتی ہے اور ہم قرآن کی بات اور اللہ کی بات سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا بتانا چاہ رہے ہیں. تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی کوئی کریشن حقیر نہیں ہے. آپ کے کچن میں چلتی ہوئی جو چوٹی آتی ہے یا چپکلی سیزن ہے، یو لرن ود ایوری تھنگ. لائف از اباؤٹ لرننگ اینڈ through that learning becoming better servants of Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے. یعنی جو قرآن میں مثالیں دی گئی ہیں، ایمان والے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ انہی ایگزامپل سے نہیں سیکھتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے مقصد کیا تھا؟ Why is Allah subhanahu wa ta'ala giving examples of, say, a mosquito? Why is Allah subhanahu wa ta'ala giving examples of al-ankabut? قرآن میں بہت ایسی مثالیں آئیں گی. آپ دیکھو انسیکٹس کی کتنی بات ہوئی ہے، اسپائڈر کی بات ہوئی ہے، یہاں پر مسکیٹوز کی بات ہوئی ہے، النمل پوری سورہ ہے، پھر النحل سورہ میں ہنی بی کا ذکر ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے کائنات میں جو فائدے کی نہیں ہے. اور جو رب سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کی ہر تخلیق سے محبت کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے وہ رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے. ہاتھوں پہ آنے والی جو ہماری ایج کے ساتھ جھریاں ہوتی ہیں نا، یہ بھی رب کی تخلیق ہے، اس سے بھی اللہ کو پہچانے. چھوٹے چھوٹے لائف میں آنے والے چینجز سے بھی اللہ کو پہچانے، اپنے اندر آنے والی تبدیلی سے بھی رب کو پہچانے. ہم چاہتے ہیں ایج رک جائے ایک جگہ، وہ نہیں رکنے والی. اللہ کا نظام ہے. ہاؤ بیوٹیفل اٹ از. یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا. یہ حصہ آپ ہائی لائٹ کر لیں تو بہتر ہوگا. یہی قرآن ہے، یہی مثالیں ہیں، یہی زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اس سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. So if the thought process is not positive, بندہ کہے گا کہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا. نعوذ باللہ آپ کتنی چیزیں ایسے سنتے ہیں. یو ریئلی تھنک کہ اللہ تعالیٰ اتنا پنش کریں گے؟ پھر نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے اچھا یہ تو اتنا پرانا ہے قرآن. پھر نعوذ باللہ کوئی کہتا ہے اچھا ہم تو رہتے ہی سرد علاقوں میں ہیں، ہمیں تجری من تحتها الانہار کی کیا ضرورت ہے. پھر کوئی کہتا ہے اچھا فیمیلز کو رائٹس نہیں دیے گئے ہیں. پھر کوئی کہتا ہے اچھا. if you come from a place or a premise of criticism and not acceptance, and if you don't wipe your heart of preconceived notions, then you can't learn from the Quran. اگر آپ قرآن کی طرف سوچ کے ہی آئے ہیں کہ آپ کانفلکٹ لیں گے
اور آپ اس میں نعوذ باللہ وہ چیزیں نکالیں گے جو آپ نہیں ماننا چاہتے تو آپ کو قرآن کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے ذہن میں سوچا ہوا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور یہ مجھے کچھ سکھا رہا ہے، میں پورے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں، تو یہدی بھی کثیرہ، اسی قرآن کے ساتھ with the same قرآن many are led astray many come to the correct path. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں. وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ. ایک اور گروپ اب آ گیا ہے. ابھی تک کتنے گروپس ہیں؟ 3. ٹھیک، ایمان والے، کافرین، منافقین. ناؤ یو ہیو a fourth group، فاسقین. ان کا فیتھ سسٹم بیسکلی کیا ہے پتہ نہیں، مگر فسق بہرحال ہے. اور فسق کیا ہے؟ فا سے جو روٹس میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہتی ہوں شروع ہوتے ہیں قرآن میں، ان میں پھٹنے کے معنی ہوتے ہیں. اگر آپ اردو میں مجھ سے لٹرل پوچھو نا کہ فاسق کون ہے، تو وہ ہے جو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، باہر نکل آیا ہے اپنی حد کے اندر سے. وین اے ڈیٹ اور کھجور جو ہوتی ہے وہ اپنی شیل سے نکل رہی ہوتی ہے نا، اس کے لیے بھی عربک میں لفظ فسق آتا ہے. اب ان کی کچھ ہیبٹس بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی فاسق ہے جی سرکش، نافرمان، دین کی حدود توڑنے والا، اینڈ بیسیکلی a hedonistic person who lives for desires. آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا، ہیڈونزم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں. قرآن بھی تب تک سمجھ آتا ہے جب تک ڈیزائرز پوری ہو رہی ہیں. ٹھیک، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان لوگوں کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ یہ لوگ توڑتے ہیں جو اللہ سے عہد کیا گیا ہے. اللہ کے عہد سے یہاں کیا مراد ہے؟ دیکھیں ہمیں سورۃ الاعراف کی آیا 172 میں بتایا گیا ہے بیفور وی ور بورن، جب ساری سولز کو اللہ نے کریٹ کیا تو اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، which is called in Quranic terminology as عہد الست. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. ٹھیک ہے کہ جب اللہ نے ان بنی آدم سے عہد لیا تھا ان کی پیچھے ان کی ذریت سے، اور شہادت ان کے اپنے نفسوں پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا تھا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں. سو ہماری انہیرنٹ سول میں اللہ کی پہچان ہماری روح میں ڈال دی گئی ہے. اور ہم نے دنیا میں آنے سے پہلے وی may not remember it but it is in our، جسے اردو میں جبلت اور انگریزی میں انہیرنٹ پہچان اللہ کی کہا گیا ہے کہ وہ ہمارے انہیرنٹ نیچر میں اللہ کی پہچان ہے. So first meaning of عہد over here is that. دوسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ اکبر، یہاں حقوق العباد آ گئے، اور وہ کاٹتے ہیں جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جوڑو. They cut aside what Allah has ordered to be united. یہاں مراد کیا ہے؟ رشتے کاٹنا، صلہ رحمی. Blood relationships and the other kind of relationships are through marriage. Predominantly blood relationships میں صلہ رحمی آتی ہے، رشتے کاٹتے ہیں. So this is one of the attributes of a fasiq، کہ وہ رشتے کاٹتا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اب یہ 3 کوالٹیز آپ کو یہاں فاسق کی پتہ چل گئی ہیں. ٹھیک ہے، نافرمان کی. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو اینڈ میں بہت نقصان پائیں گے. یہ ابھی ریئلائز نہیں کر رہے ہیں
بٹ ان کو بہت نقصان ملنے والا ہے. کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. This is like when we were in a state of not being anything. تم کچھ نہیں تھے، رب نے تمہیں کریٹ کیا، اس دنیا میں لے کے آئے. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. پورا سرکل آف لائف ہے. Did he not give you life when you were lifeless? Will he not cause you to die again? Will he not bring you to life again? Will you not ultimately turja'un, return to him? اسی لیے ہم کہتے ہیں اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تخلیق کیا، کریٹ کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں، ہر چیز، everything upon this earth is created by Allah for you. پھر بندے کے کبر کی کیا گنجائش، پرائڈ کا کیا مقام، ہم کیا ہیں. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ سبحانہ وتعالی جلوہ افروز ہوئے، متوجہ ہوئے آسمان کی طرف. یہ متشابہ آیات میں سے ہے، اس کے ایگزیکٹ نیچر ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو بڑی ہمبلنگ آیات ہیں یہ قرآن پاک کی، جو ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے.